بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد اظہر برکی ہے۔ میں جواد ہاسپٹل ڈیرہ اسماعیل خان اپوزٹ DHQ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں گردوں کے بیماریوں کا اسپیشلسٹ ہوں اور ساتھ ساتھ میں مردانہ بانجھ پن کا بھی علاج کرتا ہوں۔ آج ہم مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے بات کریں گے۔ مردانہ بانجھ پن آج کل بہت زیادہ 30 سے لے کر 40% لوگوں میں جو انفرٹیلیٹی کے کازز ہوتے ہیں، جو مردانہ بانجھ پن کے وجوہات ہیں، ان میں 30 سے 40% مرد کے مسئلے ہوتے ہیں اور باقی جو 60% ہے وہ فیمیل ریلیٹڈ انفرٹیلیٹی ہوتی ہے۔ مردانہ بانجھ پن کو ہم دو حصوں میں بڑا وہ تقسیم کرتے ہیں، جس میں ایک ہوتی ہے پرائمری انفرٹیلیٹی اور دوسری ہوتی ہے سیکنڈری انفرٹیلیٹی۔ پرائمری وہ ہوتی ہے اگر آپ پورا سال بغیر کسی پروٹیکشن کے وہ ہم بستری کر لیتے ہیں پورا سال اور آپ کے بچے پیدا نہیں ہوتے، تو اس کو ہم پرائمری انفرٹیلیٹی کہتے ہیں، پہلے سال میں جو آپ کی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ سیکنڈری میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا شادی کے ڈیوریشن میں کوئی بھی ایک دفعہ آپ کے جو گھر والی نے کنسیو کیا ہے، صرف پریگنینسی ہوئی ہے اور وہ یا لاس ہوئی ہے یا پوری نہیں ہوئی ہے، تو ہم اس کو سیکنڈری انفرٹیلیٹی کہتے ہیں۔ کازز اس کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہارمونل کازز ہو سکتے ہیں جس کو ہم اینڈوکرائن کازز کہتے ہیں۔ گونیڈوٹاکسک ایکسپوجرز ہوتے ہیں، اس کو ہم کیموتھراپی اور ریڈیو تھراپی جو کینسر کے مریضوں کو اکثر یہ لگتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مختلف طرح کے سرطان جو ہوتے ہیں، کینسر جو ہوتے ہیں، ان سے انفرٹیلیٹی کاز ہوتی ہے۔ اور یورینری ٹریک انفیکشن جو بہت کامن ہے ہمارے ڈی خان شہر میں، اس کو کوئی ٹریٹ نہیں کرتا سیریسلی، جس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی کاز ہوتی ہے۔ یہ جو جہاں سے سپرمز آتے ہیں واس ڈیفرنس سے وہ کلوز فائبروس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بند ہو جاتی ہے، تو ابسٹرکٹیو ایزوسپرمیا کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویریکوسیل ہوتا ہے، اس میں اسکروٹل ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسکروٹم کو سپرم کی نشو و نما کے لیے ٹمپریچر 34 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے ہوتا ہے، تو اسکروٹل ٹمپریچر اس میں زیادہ ہو جاتا ہے، 38 تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے 34، لیکن وہ 38 39 پہ پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سپرم ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ ایک اور کاز جو بہت زیادہ ہے، جینیٹک ایب نارمیلٹیز کی وجہ سے امیونولوجیکل فیکٹرز ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں خصوصاً جو ممپس سرکائٹس ایک بیماری ہوتی ہے، جس میں یہ جبڑے کے ساتھ جو گلینڈ ہے، پیروٹیڈ گلینڈ، یہ بڑی ہو جاتی ہے، تو اور اسی کی وجہ سے جو انڈے ہیں خصیوں میں بھی مسئلہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے خصیوں کی ایٹرافی ہو جاتی ہے، یا اس کا سائز سکڑ جاتا ہے۔ ایک اور چیز کرپٹارکٹزم اس کو ہم کہتے ہیں، اس میں انڈے جو ہے وہ اوپر رہ جاتے ہیں پیٹ میں اور نیچے نہیں آتے، اور وہ بچہ ایسے ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ والدین کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ان کا علاج کروانا ہے، لیکن وہ دیری کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انڈا جو پیٹ میں رہ جاتا ہے وہ یا تو ایٹرافک ہو جاتا ہے یا کینسر کی فارم میں چلا جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہائپوسپیڈیس ہم جس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو سپرمز ہوتے ہیں، جو سیمن ہوتا ہے، وہ فیمیل کی سرویکل اوس تک نہیں پہنچتا، بیچ میں گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے پھر نہیں ہوتے، یعنی بانجھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا بلیڈر کی آپ کی سرجری ہوئی ہے، مثانے کی سرجری ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں 2 سال میں، جس کی وجہ سے آپ کے جو سپرمز ہیں وہ واپس مثانے میں چلے جاتے ہیں بجائے آگے آنے کے۔ اس کو ہم ریٹروگریڈ ایجیکولیشن کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہمارے جو سرجن حضرات ہیں وہ ہرنیا ریپیئر اور انگوائنل سرجریز کرتے ہیں، جس میں ٹیسٹیکولر آرٹری کو ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ٹیسٹیکولر ایٹرافی ہو جاتی ہے۔ ٹیسٹیکولر ٹارجن ایک خاص وجہ ہے اس کی، ٹیسٹیکولر ایٹرافی کی، اور اسے مردانہ بانجھ پن ہو جاتا ہے۔
ایک میرے پاس اکثر مریض جو آتے ہیں وہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں جس میں مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ شوگر اور مردانہ کمزوری کا بہت جرموں کا ساتھ ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ شوگر کی وجہ سے جو آپ کی رگیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور رگیں جب کمزور ہو جاتی ہیں آپ کی تو اس کے ساتھ آپ کی ایک اس کو ہم کہتے ہیں نیوروجینک امپورٹنس، اور نیورونز آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے جو راستہ ہے آپ کا وہ صحیح نہیں رہتا. اس کی وجہ سے بلیڈر میں واپس آپ کے سیمنز اور سپرم واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم ریٹروگریڈ ایجیکولیشن کہتے ہیں. اور اس بیماری سے جو شوگر سے بنتی ہے اسے آٹونومک نیوروپیتھی ہو جاتی ہے بلیڈر کی. اوبیسٹی بھی بہت بڑا کاز ہے جس کی وجہ سے ہارمونل میٹابولزم ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ایسٹروجن کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے. میل میں ٹیسٹوسٹیرون کنورٹ ہوتا ہے لیور میں ایسٹروجن میں، ٹھیک ہے. تو ایسٹروجن میں جب کنورژن ہوگی تو میل کی پریڈومیننس زیادہ ہو فیمیل کی پریڈومیننس زیادہ ہو جائے گی، اور ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمون ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سپرم کا کاؤنٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. ایک اور گیسٹرو کے ریلیٹڈ ایک ڈیزیز ہے جس کو لیور ڈیزیزز کہتے ہیں. اس میں میل میں جو ہے گائنیکومیسٹیا کے ساتھ آتے ہیں، اس کے بریسٹ بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ جو لیور میں ہارمون کی میٹابولزم صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ بھی سیمن کے کاؤنٹ کو متاثر کر سکتی ہے. آگے جو وہ ہوگا وہ ہم میل ریلیٹڈ انفرٹیلیٹی کے مزید کازز اور اس کے لیے کون سے ٹیسٹ ہونے چاہیے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہونی چاہیے اس بارے میں بات کریں گے. شکریہ.